اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی چند کرامات آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ ناظرین، حمد کامل اور ثنا کے لائق ہے وہ ذات جس نے پردہ ادب میں چھپی ہوئی چیزوں کو زیور وجود سے آراستہ فرما کر اپنے واجب الوجود ہونے کا اظہار فرمایا۔ نہ لفظوں کے پیچ و تاب اس کی حقیقت کو بیان کر سکتے ہیں، نہ فکر کی گہرائیاں اس کی لامحدود ربوبیت کا ادراک کر سکتی ہیں۔ اگر اس کے قرب کو دیکھا جائے تو وہ رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہے، اگر اس کی دوری پر نظر کی جائے تو وہ فکر و خیال کی سرحدوں سے بھی لامتناہی طور پر دور ہے۔ وہ ازداد اجناس کا خالق اور بے جان کالبوں میں جان ڈالنے والا ہے۔ اس نے اپنی صفات کسب فیض کے نتیجہ میں نہیں پائیں، بلکہ اس کی تمام تر صفتیں اس کی عین ذات ہیں۔ کروڑ ہا کروڑ درود و سلام ہو اس ذات والا صفات پر جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ ناظرین اکرام، 17 ربیع الاول سن 83 ہجری شب جمعہ طلوع صبح صادق کے وقت مدینہ منورہ کی پاک و پاکیزہ سرزمین پر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے رشک کے فردوس آنگن میں اور حضرت ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر کی مقدس آغوش میں صداقت کا وہ سورج جگمگایا جس کی شعائیں آج بھی جھوٹ کے پردوں کو چاک کر رہی ہیں۔ علم کا ایسا چراغ روشن ہوا جس کی لو آج بھی جہالت کی تمناؤں کو دولخت کر رہی ہے۔ وہ بچہ جس کا نام امام باپ اور امام دادا نے جعفر تجویز فرمایا، اسی جعفر ابن محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام کو زمانے نے فاضل، طاہر، قائم، صابر، مصدق اور کاشف وغیرہ جیسے پاکیزہ القابات سے پہچانا، لیکن صادق کا لہقہ امام ششم کے نام کا یوں حصہ بنا کہ کوئی چاہے بھی تو اس کو جدا نہیں کر سکتا۔ یہاں ہم آپ کی چند کرامات پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی کا بیان ہے، میں کچھ اموال اٹھا کر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں لے گیا۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ آج تو میں امام علیہ السلام کی خدمت میں بہت زیادہ اموال لے کر جا رہا ہوں، اور جب میں امام کے سامنے حاضر ہوا تو امام نے اپنے غلام کو بلایا اور فرمایا، گھر کے بالکل آخری کونے میں ایک تشت پڑا ہے، ذرا اسے لے کر آؤ۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے کوئی بات کی، یعنی کوئی ذکر پڑا۔ جب وہ غلام تشت لے کر حاضر ہوا تو اس تشت سے دینار گرنا شروع ہو گئے، اور اتنی زیادہ تعداد میں گرے کہ میرے اور اس غلام کے درمیان حائل ہو گئے۔ اس پر امام علیہ السلام نے میری طرف دیکھ کر فرمایا، تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم تمہارے اموال کے محتاج ہیں؟ بحار الانوار جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 101۔ حضرت مفضل بن عمر فرماتے ہیں کہ میں مکہ یا مینا میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ چل رہا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ ایک عورت اور اس کی چھوٹی سی بچی مردہ گائے اپنے سامنے رکھ کر رو رہی تھی۔ امام علیہ السلام نے ان سے پوچھا، تمہیں کیا ہوا اور یہ رونا کس بات کا؟ اس نے جواب دیا، میرا اور میری اس بچی کا گزارا اسی گائے سے چل رہا تھا، مگر اب یہ مر گئی ہے اور مجھے اپنی روزی کی فکر دامن گیر ہو رہی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اگر خدا اسے زندہ کر دے تو کیا تم خوش ہو جاؤ گی؟ وہ کہنے لگی، کیا آپ میری مصیبت میں میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، میرا ارادہ ہرگز ایسا نہیں۔ پھر امام علیہ السلام نے دعا کی اور اسے پاؤں مار کر بلند آواز میں پکارا تو وہ تیزی سے ٹھیک ہو کر کھڑی ہو گئی۔ پھر امام علیہ السلام لوگوں کے درمیان تشریف لے گئے اور وہ عورت انہیں نہ پہچان سکی۔ الخرائع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 294۔ عبد الغفار بن حسن کہتے ہیں کہ ابراہیم بن ادم کوفہ آئے اور میں ان کے ساتھ تھا۔ یہ منصور کے زمانہ کی بات ہے۔ اس وقت جعفر بن محمد علوی بھی کوفہ آیا تھا۔ تب امام علیہ السلام کوفہ سے مدینہ واپس جانے لگے تو کوفہ کے اہل علم و فضل آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ ان میں سفیان ثوری اور ابراہیم بن ادم جیسے لوگ بھی تھے۔ جب یہ آپ علیہ السلام سے آگے نکلے تو ایک شیر نے ان کا راستہ روک لیا۔
اس پر ابراہیم بن ادم نے کہا رکو، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو آنے دو، ذرا ہم بھی دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے کچھ دیر انتظار کیا تو امام علیہ السلام آ گئے۔ انہوں نے امام کے سامنے شیر کا ذکر کیا تو آپ علیہ السلام شیر کے پاس چلے اور اسے کان سے پکڑ کر ان کے راستے سے ہٹا دیا۔ پھر ان لوگوں کی طرف دیکھ کر فرمایا اگر لوگ خدا کی اطاعت اس طرح کرتے جس طرح اس کا حق ہے تو اس شیر پر اپنا بوجھ لادتے۔ اسی طرح حسن بن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق کو صفا پر کھڑے تھے تو عباد بن بصری کہنے لگا آپ سے روایت کی جاتی ہے، آپ کا فرمان ہے کہ مومن کی عزت و حرمت اس گھر یعنی کعبہ سے زیادہ ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جی بالکل، یہ میرا ہی فرمان ہے۔ اگر کوئی مومن اس پہاڑ کو کہہ دے کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ دے اور اپنی شکل تبدیل کر لے تو یہ اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ پہاڑ اسی وقت شکل تبدیل کرنے لگا اور اپنی جگہ چھوڑ رہا تھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا تم اپنی جگہ پر ٹھہرو، میں تمہیں نابود نہیں کرنا چاہتا۔ اقتصاد صفحہ نمبر 325۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔